یہ جو غزل میں آپ کو سنانے لگا ہوں یہ میری پہلی کتاب قلب و آگہی کی آخری غزل ہے۔ اس کا ردیف ہے چلتے ہیں۔ تو یہ اس لحاظ سے بڑا مناسب ردیف ہے کہ کتاب کا اختتام ہو رہا ہے۔ اس کے بعد ایک نظم ضرور ہے لیکن غزل یہ آخری ہے۔ اور ایک طرح سے میرے لیے ہر کتاب کا اختتام ایک لائف کے چیپٹر کا اختتام ہے کہ وہ کتاب ختم ہوئی ہے تو زندگی کا ایک عہد، ایک دور، ایک چیپٹر ہے جو اس کے اندر میں نے سمو دیا اور وہ اس میں ختم ہوا ہے۔ تو اس میں یہ اشعار آنا کہ چلتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ چیز اب تمام ہوئی تو اب چلتے ہیں، کسی اور جگہ ملیں گے، کسی اور وقت میں ملیں گے، کسی اور چیز کے ساتھ ملیں گے، تو یہ اس تناظر میں ہے۔ تو اس کو اسی تناظر میں سنیے تو یہ آپ کو اچھی لگے گی۔ یہ ہے کہ اپنا اندر ہی مار چلتے ہیں، اپنا اندر ہی مار چلتے ہیں، چل اداسی کے پار چلتے ہیں۔ یہ جو پہلی کتاب کے اندر بہت اداسی ہے، تو یہ ایک طرح سے ایک اشارہ آلریڈی ہے جو میں نے لکھا تو مجھے اندازہ نہیں تھا۔ میں نے اس کتاب کو جب آپ لوگوں کے سامنے پڑھا ہے تو میرے اپنے اوپر بہت سی باتیں کھلی ہیں کہ اچھا میرے اندر اس طریقے سے معاملات چل رہے تھے، اچھا میں چیزوں کو اس طریقے سے سمجھ رہا تھا، میرا لاشعور یا میرا تحت الشعور چیزوں کو اس طریقے سے ان کی بنت بن رہا تھا۔ تو میں اسے پڑھ رہا ہوں تو ایک مسکان سی آ رہی ہے چہرے پہ کہ اپنا اندر ہی مار چلتے ہیں، چل اداسی کے پار چلتے ہیں، اب اداسی سے آگے چلتے ہیں کہیں، اداسی کے آگے زندگی کا کوئی اور رخ، کوئی اور معنی، کوئی اور حقیقت کھلے گی۔ تو اگلی کتابوں میں انشاءاللہ تعالیٰ ان کا ذکر ہوگا۔ اور ہے کہ جس پہ احسان کیا وہی بچھڑا، لوگ کب زیر بار چلتے ہیں۔ اگلی کتابوں میں یہ چیز آپ کو کم نظر آئے گی، نظریاتی باتیں بڑھ جائیں گی، لیکن پہلی کتاب میں کیونکہ میں اپنی زندگی کے شروع کے، اپنے سفر کے شروع کی منازل بتا رہا تھا تو اس کے اندر لوگوں سے ملنے والے دکھوں کا کافی ذکر ہے۔ تو یہ بھی ایک طرح سے ایکسیپٹنس ہے کہ جس پہ احسان کیا وہی بچھڑا، لوگ کب زیر بار چلتے ہیں، کہ ہاں ٹھیک ہے زندگی میں جس کے ساتھ احسان کیا وہ زیر بار نہیں چل پایا، لوگ اس بوجھ کے تلے نہیں چل پاتے۔ اس میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بوجھ انسانوں کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے۔ میں ایک شخص سے ملا جو اس پر کسی شخص نے، اس کے کسی دوست نے بہت سال پہلے ایک احسان کیا تھا۔ اب اصولاً تو یہ ہونا چاہیے کہ اس کے دل میں یہ ہو کہ میرے پہ کسی نے احسان کیا ہے تو میں بھی اس احسان کا بدلہ اٹھانے کی کوشش کروں، میں اس کے ساتھ نیک سلوک کروں۔ لیکن وہ شخص نفسیاتی طور پر یہ چاہتا تھا کہ اس کے دوست پہ کوئی تکلیف آئے اور وہ اس تکلیف کے اندر جا کر اس کی مدد کرے اور وہ احسان کسی طرح اپنے کندھے سے اتار دے۔ اب اس خواہش کی حقیقت کیا ہے؟ اس خواہش کی حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے دوست کے لیے تکلیف مانگ رہا ہے، بجائے اس کے کوئی احسان مند ہو۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ میں احسان مند نہ رہوں، کسی طریقے سے میں یہ اتار دوں، کسی طریقے سے میں کچھ ایسا کر دوں کہ الٹا میرا اس کے اوپر احسان چڑھ جائے۔ تو انسانوں کے نفس ان سے یہ کام کرواتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے کہ جس شخص کے ساتھ بھلا کرو پھر اس کے شر سے پناہ مانگو۔ تو میں نے بھی زندگی میں یہ چیز بڑی دفعہ محسوس کیا کہ جس کے ساتھ احسان کیا اس نے پھر مشکل کرنے کی کوشش کی۔ خیر، جس پہ احسان کیا وہی بچھڑا، لوگ کب زیر بار چلتے ہیں۔ اور ہے کہ وہ نہیں آئے گا پلٹ کر اب، وہ نہیں آئے گا پلٹ کر اب، آشب انتظار چلتے ہیں۔ وہ فیض کا مصرع ہے نا کہ تلاش میں ہے سحر بار بار گزری ہے، تم آئے ہونا شب انتظار گزری ہے، تلاش میں ہے سحر بار بار گزری ہے، کہ کئی دفعہ پوری پوری رات آپ شب انتظار گزارتے جاتے ہیں لیکن شب انتظار گزرتی نہیں ہے، دن آ جاتا ہے لیکن آپ کے اندر وہ رات ہی چل رہی ہوتی ہے۔ دن آتے جاتے ہیں، راتیں آتی جاتی ہیں، لیکن آپ کے اندر کی رات ختم نہیں ہوتی۔ تو یہ بھی وہی شعر ہے کہ وہ نہیں آئے گا پلٹ کر اب، آج شب انتظار چلتے ہیں، پھر آئے گی وہ رات، لیکن آپ نے انتظار کی اس شب کے ساتھ ہی گھڑی گزارنی ہے کیونکہ کچھ لوگ جانے کے بعد واپس نہیں آتے۔ اور ہے کہ ایک تو ہم بے شمار ہیں آتے، ایک تو ہم بے شمار ہیں آتے اور پھر بے قطار چلتے ہیں۔ جیسے آپ سے ملنے کے لیے کوئی آئے تو بے شمار لوگ آ جائیں تو آپ کہیں گے کہ کم از کم قطار بنا کریں، آپ ایک ایک کر کے سب سے معانقہ کر لیں گے، ایک ایک کر کے سب سے گلے مل لیں گے، مصافحہ کر لیں گے۔
آپ کو بہت زیادہ کام کرنے ہو تو آپ کہتے ہیں ایک ایک کر کے کر لوں گا، لیکن اگر وہ سارے اکٹھے کرنے پڑے تو بڑا تکلیف کا باعث ہو جاتا ہے۔ تو کبھی کبھی غموں کے ساتھ بھی محسوس ہوتا ہے کہ غم اتنے زیادہ ہیں لیکن کم از کم ایک ایک کر کے ہیں۔ جب وہ غم بہت زیادہ ہوں اور پھر بے قطار ایک دوسرے کو دھکے دیتے ہوئے آ جائیں اور آپ کو یہ بھی سمجھنا ہے کہ اس وقت میں کس غم کو ایڈریس کروں، تو وہ ایک غموں کا ازدحام ہوتا ہے، ایک غموں کا ہجوم ہوتا ہے، اس کی ایک اپنی تکلیف ہوتی ہے۔ ایک تو غم بے شمار ہیں آتے اور پھر بے قطار چلتے ہیں، اور ہے کہ ایک نئے غم کی آرزو میں عماد۔ اب یہ آخری شعر ہے اس کتاب کا۔ ایک نئے غم کی آرزو میں عماد، ہم پس درد یار چلتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے غم جانا، ایک ہوتا ہے غم دورہ، اور ایک ہوتا ہے غم ہستی۔ یہ سفر کی منزلیں ہیں۔ زندگی کے کسی عہد میں غم جانا بھی اچھا لگتا ہے، لیکن پھر کوئی عہد آتا ہے جس میں غم دورہ آپ کو پکڑ دیتا ہے، اور پھر ایک عہد آنا چاہیے جس میں غم ہستی بھی آپ کو، آپ کا دھیان اپنی طرف لے کے جائے۔ میں نے دیکھا کہ زندگی میں بہت سے لوگ ہیں جو غم جانا بھی رہ جاتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو غم جانا سے نکلتے ہیں اور غم دورہ کا پھر بہت ذکر کرتے ہیں لیکن غم ہستی تک نہیں پہنچ پاتے۔ حقیقی سفر یہی ہے کہ ان دو چیزوں کو جلدی جلدی کریں اور پھر غم ہستی تک پہنچیں۔ ہندو مذہب میں ایک بڑا انٹرسٹنگ کانسیپٹ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کی کچھ سٹیجز بنائی ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پر زندگی کی ایک پہلی سٹیج ہے جو تقریباً 25 برس کی ہے۔ یہ پرانی جو 8 سے 1000 سال، 1200 سال، 1500 سال پہلے جو ایک ہندو مذہب میں خصوصاً براہمنوں میں جو ایک طریقہ کار پایا جاتا تھا، اس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں کہ وہ کہتے تھے کہ زندگی کا ایک وقت ہوتا ہے جس کے اندر آپ علم حاصل کرتے ہیں۔ اس وقت وہ لوگ اپنا گھر چھوڑ کے چلے جاتے تھے، آشرم میں رہتے تھے، لوگوں سے مانگ کے کھانا کھاتے تھے، سر منڈوا کے رکھتے تھے، صرف وہی کپڑا پہن کے رکھتے تھے ایک طرح کا۔ وہ تحصیل علم میں مصروف ہوتے تھے۔ پھر 25 سال کے بعد وہ واپس اپنے گھر آتے تھے اور اب وہ زندگی کا دوسرا فیز سٹارٹ کرتے تھے، جس کے اندر وہ گھر گھرستی کرتے تھے، شادی کرتے تھے، اولاد ہوتی تھی، دکان پہ بیٹھتے تھے، کاروبار کرتے تھے، اپنی زندگی کے جو بھی معاشی مسئلے مسائل ہیں ان کو دیکھتے تھے۔ پھر زندگی کا ایک تیسرا عہد آتا تھا جو 50 سال کی عمر میں شروع کرتے تھے کہ اب اللہ اللہ کرنے کا، جو بھی ان کے یہاں کانسیپٹ ہے، رام رام کرنے کا۔ اب وہ وقت ہے، اب اس معاشی ساری چیزوں کو چھوڑ دو اور اب اگلی نسل کو یہ سب کچھ کرنے دو۔ تو بیک وقت 3 نسلیں چل رہی ہیں، ایک نسل تحصیل علم میں ہے، ایک نسل دنیا کے معاش کے معاملات میں ہے، اور ایک نسل وہ ہے جو ان ساری چیزوں سے پیچھے ہو گئی ہے اور اب اپنے جانے کا فیصلہ کر رہی ہے۔ ظاہر ہے ہم بحیثیت مسلمان کے اس میتھڈولوجی سے تو ایگری نہیں کرتے ہیں، لیکن اگر آپ کو کہیں سے کوئی ایسی بات ملے کہ جس سے کوئی میٹافوریکلی کوئی خوبصورت معنی ایسا ہو رہا ہو، تو علم کی بات مومن کا گمدستہ مال ہے، وہ جہاں اسے ملتا ہے اسے اٹھا لیتا ہے۔ مجھے جو اس میں سے چیز ملتی ہے وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ اس طریقے سے اپنی زندگی کو مکمل طور پہ بانٹ نہیں سکتے، ان کی میتھڈولوجی تھی، لیکن اس کانسیپٹ میں کچھ جان ہے کہ زندگی کا کچھ وقت ایسا ہونا چاہیے جو تحصیل علم میں لگے، زندگی کا کچھ وقت ایسا ہونا چاہیے جو عمل کی دنیا میں لگے، اور کچھ وقت ایسا ہونا چاہیے جو پھر آخرت کی فکر میں بھی ہو۔ یہ تینوں چیزیں سائملٹینیسلی بھی ہو سکتی ہیں، لیکن پرائمری آبجیکٹو ایک ایج میں ایک ایج میں ایک اور ایک ایج میں ایک کو ہو جاتا ہے۔ شیخ سعدی کا بھی یہ واقعہ ہے کہ انہوں نے 108 برس زندگی پائی اور انہوں نے 18 برس کی عمر میں دعا کی کہ اللہ مجھے میری زندگی کو 3 حصوں میں دے، پہلا حصہ میں تحصیل علم کروں، دوسرا حصہ میں گھوموں پھروں تیری دنیا دیکھوں، اور تیسرے میں پڑھنے پڑھانے کا اور عبادت کا کام کروں۔ تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ ان کی یہ دعا قبول ہوئی اور 18 سے 48 برس کی عمر تک وہ تحصیل علم کرتے رہے، مختلف جگہ سے علم حاصل کرتے رہے۔ اس کے بعد 48 سے 78 برس کی عمر تک وہ دنیا پھرتے رہے، گھومتے رہے، اور پھر اس کے بعد آخری 30 برس انہوں نے ریاضت میں، مجاہدے میں، عبادت میں صرف کی۔ تو یہ ایک تاثر ہے، یہ ایک خوبصورت چیز ہے جو کی جا سکتی ہے۔ تو بس یہ شعر بھی یہی بتا رہا ہے کہ اب ایک فیز سے دوسرے فیز میں جانے کا وقت آ گیا۔ ایک نئے غم کی آرزو میں عماد، ہم پس درد یار چلتے ہیں۔